27 دسمبر کو سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کی ایک خودکش حملے میں شہادت کے دن کے طور پر یاد کیا جاتا ہے اور آج اس المناک واقعے کو رونما ہوئے 15 برس بیت گئے ہیں۔ بینظیر بھٹو کی شہادت ایک عہد کا خاتمہ تھا جس میں ایک بظاہر کمزور نظر آنے والی لڑکی نے طاقتور مخالفین کا مقابلہ کیا۔ 1977 میں شروع ہونے والے اس مشکل دور کی المناک انتہا پورے 30 سال بعد 2007 میں ہوئی جب بھٹو خاندان کی نمایاں ترین آواز بینظیر بھٹو کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا گیا۔ ان 30 برسوں میں بھٹو خاندان کا یہ چوتھا قتل تھا جس سے اس خاندان کی المناک داستان اور ان کے مخالفین کی طاقت اور بربریت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بینظیر بھٹو کے والد اور سابق صدر اور وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کے تسلیم شدہ عدالتی قتل کے بعد ان کے بیٹوں شاہ نواز بھٹو کی پراسرار موت اور پھر کراچی میں ایک ترتیب دیے گئے خصوصی پولیس مقابلے میں مرتضی بھٹو کی ہلاکت نے بھٹو خاندان کی کمر توڑ دی تھی اور پیچھے بچ رہنے والی بیوہ خاتون نصرت بھٹو ایک زندہ لاش بن گئی۔ بینظیر بھٹو قید و بند کی مصیبتیں جھیلتی ہوئی اپنی سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے سیاسی سفر جاری رکھے ہوئے تھی اور 1988 اور 1993 میں 2 بار ملنے والی وزارت عظمیٰ کے دوران بخوبی یہ اندازہ کر چکی تھی کہ ان کی حکومتوں کو کیوں برداشت نہیں کیا جاتا، لیکن پھر بھی وہ اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے تھی۔ بینظیر بھٹو بنیادی طور پر ہماری سماجی اور سیاسی روایت کو سمجھنے کا ایک زبردست استعارہ ہیں۔ جب وہ ابھی سیاست سے دور تھیں اور انہیں کبھی کبھار اپنے والد کے ساتھ دیکھا جاتا تھا تو مبصرین یہی خیال کرتے تھے کہ زیرک ذوالفقار علی بھٹو اپنی بیٹی کو سیاسی جانشین بنائیں گے۔ بینظیر بھٹو کی اس زمانے کی سب سے جاندار تصویر اس تاریخی لمحے کی ہے جب وہ شملہ معاہدے کے موقع پر اپنے والد ذوالفقار علی بھٹو اور بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے ساتھ کھڑی نظر آ رہی ہیں۔ کچھ ایسی تصاویر بھی اس خاندان کے سیاسی البم کا حصہ ہیں جن میں موزے تنگ، چو ان لائی اور دنیا کے دیگر سیاسی اکابرین کے ساتھ بینظیر بھٹو نظر آتی ہیں۔ جب وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے پاکستان پہنچی تو ان کے والد کا سیاسی حصار تقریباً مکمل ہو چکا تھا اور وہ مخالفین کے ہاتھوں بری طرح گھیرے میں لیے جا چکے تھے۔ بظاہر وہ 1977 کا انتخاب جیت چکے تھے لیکن ان پر انتخابات میں دھاندلی کے سنگین الزامات لگائے جا رہے تھے اور روایتی اسٹیبلشمنٹ بیرونی مداخلت کاروں کے ساتھ مل کر ان کو اقتدار سے ہٹا دینا چاہتی تھی۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جب بھٹو اور ان کے سیاسی مخالفین کے درمیان مذاکرات کامیابی سے ہمکنار ہوتے نظر آنے لگے تو اسٹیبلشمنٹ نے آگے بڑھ کر اقتدار پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 5 جولائی 1977 کو ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا اور ذوالفقار علی بھٹو کو گرفتار کر لیا گیا۔ بعد میں وہ ایک سابق مخالف کے قتل کے الزام میں پھانسی پر چڑھا دیے گئے اور ان کی سیاسی جماعت کو توڑنے کے لیے ریاستی طاقت استعمال کی گئی۔ ملک میں عملی طور پر 11 سال تک مارشل لا نافذ رہا اور اس دوران پیپلز پارٹی کے سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں کو تشدد، کوڑوں اور قید کی سزاؤں کا سامنا رہا۔ 1988 میں صدر مملکت اور فوج کے سربراہ جنرل ضیاء الحق طیارہ حادثہ میں جاں بحق ہو گئے اور ملک میں نئے انتخابات کے بعد پیپلز پارٹی نے اکثریت حاصل کی۔ ضیاء الحق کی باقیات اب بھی طاقتور تھیں اور ان کے پنجے ہر جگہ گڑے ہوئے تھے، لہٰذا یہ مشکل تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی آسانی کے ساتھ اقتدار میں آ جاتی۔ لہذا بینظیر بھٹو کو حالات کو بھانپتے ہوئے طاقتور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مشروط مذاکرات کرنا پڑے اور پھر انہیں نیم خود مختار قسم کی وزارت عظمیٰ کی اجازت دے دی گئی۔ بینظیر بھٹو 1990 تک وزیر اعظم رہیں لیکن ان کے اس مختصر دور اقتدار میں ان کا سارا وقت روڑے اٹکانے میں مصروف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کشمکش میں گزرا۔ پھر ایک دن اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے صدر مملکت غلام اسحاق خان نے ان کی حکومت ختم کر دی اور ان کے لیے نئے سیاسی دور کا آغاز ہوا۔ پھر 1993 میں اسٹیبلشمنٹ نے ایک مرتبہ پھر نئے کھلاڑی نواز شریف کی حکومت ختم کر دی تو نئے انتخابات میں بینظیر بھٹو کے سیاسی اتحاد نے اکثریت حاصل کر کے دوبارہ وزارت عظمیٰ سنبھال لی۔ اب کی بار ان کی حکومت کو ان کے اپنے منتخب کردہ صدر فاروق لغاری نے ختم کر دیا۔ 2 سال بعد اگلے وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت بھی ختم کر دی گئی اور فوجی جرنیل مشرف نے حکومت پر قبضہ کر لیا۔ بینظیر بھٹو نے جلا وطنی اختیار کر لی۔ مشرف دور میں جب وہ واپس وطن آئیں تو دہشت گردی نے ملک میں پنجے گاڑ رکھے تھے اور انہیں قتل کی دھمکیوں کا سامنا تھا۔
मुल्क में नए इंतखाबात की मुहिम जारी थी। जब उन्होंने कराची में कदम रखा तो इनके काफिले को खुदकुश हमलों का सामना करना पड़ा। सैकड़ों अफराद हलाक हो गए, लेकिन वो इन हमलों में महफूज रही। इन्हें मशवरा दिया जाता रहा कि वो मुल्क से चली जाएं क्योंकि इनकी जान को खतरा है, लेकिन उन्होंने मुल्क में रहकर सियासी जद्दोजहद जारी रखने का फैसला किया। दिसंबर 2007 में वो अपनी इंतहाबी मुहिम के आखिरी जलसे में खिताब करके पिंडाल से बाहर निकली तो इन पर खुदकुश हमला कर दिया गया। हमलावरों का वारकारी था और बेनजीर भुट्टो निशाना बन गई। इन्हें शदीद जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो जख्मों की ताब न लाते हुए खालिके हकीकी से जा मिली। साजिशों और साजिशी नजरियात में घिरे हुए माहौल में बेनजीर का नाहक कत्ल उलझ कर रह गया और आज तक मालूम नहीं हो सका कि बेनजीर भुट्टो के कत्ल में कौन कौन से किरदार शामिल थे। इनकी जमात कातिलों की निशानदेही करती रही और आज भी दबे दबे अल्फाज में कातिलों की तरफ इशारा किया जाता है, लेकिन कुछ सामने नहीं आता। बेनजीर के मुखालफिन के मुताबिक कातिलों की सफ में कई ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनको आज तक शामिल तफ्तीश नहीं किया जा सका। पहले इस कत्ल का इल्जाम तालिबान रहनुमा बैतुल्लाह महसूद पर लगाया गया, जिसने इल्जाम की तरदीद कर दी, और बाद में दूसरे दहशतगर्द ग्रोहों को भी कातिलों की सफ में शामिल किया गया। लेकिन तमाम तर तफ्तीश और तहकीकात में असल कातिल या कातिलों की कोई वाज़ेह निशानदही नहीं। बेनजीर का कत्ल असल में एक अहद का खात्मा था और साथ ही पीपल्स पार्टी की सियासत में से उस जमहूरी रवायत का खात्मा था जिसकी बानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो थी। वो एक सच्ची जमहूरियत पसंद लीडर थी जो इख्तलाफ राय का एहतराम करती, इंसानी हकूक के मामलात पर वाज़ेह मौक़िफ़ रखती और सियासत को एस्टेब्लिशमेंट की आलूदगी से पाक रखने का वाज़ेह अज़म रखती। वो ख़वातीन, अक़लियतों, कमज़ोर तबक़ात और हारियों की आवाज़ थी। उनके बाद आज उनकी पार्टी खवास की तर्जमान पार्टी है जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़ी हुई सियासत को समझदारी और मफाहमत की सियासत करार देती है। बेनजीर का कत्ल एक सियासी रहनुमा का ही कत्ल नहीं था, बल्कि सियासी पार्टियों में जमहूरियत की आवाज का कत्ल था। अक़लियतों, कमजोर तबकात और इंसानी हकूक की आवाज का कत्ल था और खुद जमहूरियत का कत्ल था।